الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. اللہ پاک کی بے پایاں حمد و صلات سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء سید انس و جاں والی کون و مکان شافع یوم جزا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں بے حد درود و سلام کے بعد میں آیا تھی لائق صد احترام میرے بزرگوں میرے دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ عشرہ ذی الحجہ جاری و ساری ہے. 7 ذی الحجہ ہم بسر کر رہے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے عید الاضحیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دنوں میں سب سے مقرب دن 10 ذی الحجہ کی آمد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوش نصیب بندے 10 ذی الحجہ کو اللہ کی بارگاہ میں اپنے جانوروں کی قربانیاں پیش فرمائیں گے. دعا کریں کہ اللہ کے کائنات جو خوش نصیب قربانیاں پیش کریں گے اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے. اللہ پاک انہیں اس پر جزائے خیر عطا فرمائے اور جن خوش نصیبوں نے 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک بال ناخن وغیرہ اگر نہیں کاٹے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک ناخن بال وغیرہ نہیں کاٹے تو اللہ تبارک و تعالی قربانی کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. اللہ ان تمام کو قربانی کے ثواب عطا فرمائے. حضور علیہ السلام کی اس حدیث کا اللہ ہمیں بھی مصداق بنائے اور اللہ تبارک و تعالی جو اس بار قربانی نہیں کر سکے، جو اس بار حصہ نہیں لے سکے، اگلے سال اللہ انہیں اس سعادت سے مالا مال فرمائے. یہ بھی اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے.
میں تو کہتا ہوں کہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں یہ اعزاز حاصل ہے. اور یقیناً قربانی ہو یا دیگر جو مالی عبادات ہیں، جو بھی یہ کرتا ہے اس پر اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چونکہ غریب ہیں، پیسے نہیں ہیں، اور ہمارے کچھ ساتھی ایسے ہیں، بلکہ کئی صحابہ ایسے ہیں جو مالدار ہیں، اللہ نے جنہیں دولت عطا کر رکھی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جو ہے قربانیاں بھی پیش کرتے ہیں. یا رسول اللہ وہ بھی آپ کے صحابہ، ہم بھی آپ کے صحابہ، لیکن یہ نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں. مال والے ہیں، نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں، سبقت لے جاتے ہیں. یا رسول اللہ اگر ہمارے پاس بھی مال ہوتا تو ہم بھی یہ قربانیاں پیش کرتے، ہم بھی زکوٰۃ دیتے، ہم بھی نیکیاں کماتے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم نیکیاں کمانا چاہتے ہو؟ جی یا رسول اللہ. تو فرمایا ہر فرض نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد، فرض ضروری نہیں ہے، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور ایک روایت میں 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. اللہ تبارک و تعالی تمہیں کئی پہاڑوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. وہ ثواب میں اگرچہ ان کے پاس مال و دولت ہے، وہ خرچ کر رہے ہیں، لیکن وہ تم سے پیچھے رہ جائیں گے، تم سبقت لے جاؤ گے. بس یہ پڑھا کرو. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں. وظیفہ حضور سے لیا، پڑھنا شروع کر دیا. اب وہ امیر سے آبا تھے جو مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، وہ دیکھتے تھے یہ کیا پڑھتے ہیں، تو انہیں بھی پتہ چل گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں یہ وظیفہ عطا کی ہے. اب صحابہ تو حضور کے صرف اشارے کے جو ہے نا وہ انتظار میں ہوتے تھے. یہاں صحابہ کو پتہ لگا اور صحابہ نے پھر سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنا شروع کر دیا. مال بھی خرچ کر رہے اور سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر بھی پڑھ رہے. تو وہ صحابہ پھر حضور کے پاس گئے، یا رسول اللہ یہ کیا، مال بھی خرچ کر رہے ہیں، اب یہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر بھی پڑھ رہے ہیں، یہ تو پھر ہم سے آگے چلے گئے. ہم نے تو وظیفہ آپ سے اس لیے لیا تھا کہ ہم نیکیوں میں یا تو ان کے برابر رہیں، ہم سے آگے جائیں، لیکن وہ تو ہم سے پھر بڑھ گئے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا کر دے. یہ تو اللہ کا فضل ہے. اب میں کیا کہتا ہوں، کیا کہوں، جو اللہ کا فضل ہے جس سے جو چاہے عطا کر دے. اللہ نے انہیں مال دیا، یہ اللہ کا کرم ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو یہ کام، یہ عبادات سر انجام دیتے ہیں، یقیناً ان پر اللہ کا بہت بڑا فضل اور کرم ہے. سامعین محترم، قربانیاں تو ہم ہر سال اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ قربانی کرنے کی وجہ کیا ہے، فلسفہ قربانی کیا ہے، اللہ کی منشا کیا ہے کہ میرے بندے قربانی کریں، اللہ چاہتا کیا ہے کہ میرے بندے قربانی کریں، وجہ کیا ہے قربانی کرنے کی. یہ بات ضروری ہے سمجھنا کہ قربانیاں پیش کی بھی جاتی ہیں، حالانکہ دنیا میں ایسے کم عقل لوگ بھی ہیں جو اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں اور وہ قربانی پر اعتراض کرتے ہیں. قربانی کو معاذ اللہ سراسر ظلم کہتے ہیں اور جانور کو ختم کرنا
جانوروں کو جو ہے نا معاذ اللہ جانوروں پر ظلم کرنا، اس طرح کی وہ باتیں کرتی ہیں، اور وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی ان جانوروں کو ذبح کرنے سے بہتر یہ ہے، یہاں لاکھوں روپے لگانے سے بہتر یہ ہے کہ ہم کسی غریب کی بیٹی کی شادی کر دیں، فلاں نیک کام کر لیں، فلاں نیک کام کر لیں، تو وہ یہ کہتے ہیں۔ تو بات یہ ہے فلسفہ قربانی کیا ہے؟ اگر ہم فلسفہ قربانی کو سمجھ لیں تو ان تمام منکرین قربانی کو جواب ہم آسانی سے دے سکتے ہیں کہ قربانی کرنا کوئی معاذ اللہ ظلم نہیں ہے، قربانی کرنا معاذ اللہ کوئی فضول کام نہیں ہے، یا جو ہم جانور کا خون بہا رہے ہیں یہ خون کوئی فضول نہیں، یہ سمجھنا ہے ہمیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بارگاہ نبوت و رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، آقا قربانیاں کیا ہے؟ یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ قربانی کیوں دی جاتی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ فلسفہ قربانی کیا ہے؟